Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، قربانی کا مہینہ یہ چل رہا ہے جسے ہم اور آپ ذی الحجہ کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں. یہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر دو اہم اسلامی شریعت کے اندر دو اہم کام پایا جاتا ہے. ایک قربانی، دوسرا حج. اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہاں تک کہ میرا اللہ اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قسم کھا کر فرماتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قسم کھا کر میرا اللہ فرماتا ہے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں قسم ہے. ذی الحجہ کی عید قربان کے دن کی اللہ کے نبی کی حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا ذی الحجہ کے مہینے کا جو شروع کا 10 دن ہوا کرتا ہے، ان 10 دن کے اندر مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، روزے رکھیں. ام المؤمنین فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بیان فرماتی ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا چراغ نہیں بجھتا تھا. بات کیا ہے؟ مثال دے کے فرماتی کیوں نہیں بجھتا تھا؟ اللہ کے نبی رات میں زیادہ قیام فرماتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے زیادہ. اس مہینے کے اندر 10 دن میں اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کا بھی میرے بھائی یہی عمل تھا. اور حج جسے ہم سب جانتے ہیں، جو صاحب نصاب ہو، وہاں پہنچنے کی طاقت و قدرت ہو، قرض لے کر نہیں، وہاں پہنچنے کا
طاقت ہو، قدرت ہو، وہاں سے لوٹنے کا بھی، ادھر بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اس کی بھی طاقت ہو، تو میرے بھائیوں وہ حج کرے۔ حج کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو میرے بھائی اس مہینے کے اندر دو چیزوں کا عمل اسلام کے اندر واضح نظر آتا ہے، ایک قربانی، دوسرا حج۔ یہ قربانی اصل میں میرے بھائی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی یادگار ہے، جس کا واقعہ تو مختصر ہے لیکن نصیحت میں، سبق آموز میں بہت ہی زیادہ عبرت دینے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی صف میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے میرے بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اللہ کی توحید کا واعظ کہا، پوری کی پوری دنیا کے لوگوں کو توحید کا سبق دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے جو توحید کا پیغام پوری تشریح و تفسیر کے ساتھ دشمنان اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ ہاں میرے بھائیوں، پہلے لوگ ابراہیم کے زمانے میں آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند و مہتاب کی پوجا کیا کرتے تھے، بت بنا کر اس کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ جب رات میں چاند نکلا تو تمام لوگ سر کو جھکا دیے چاند کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو سبق دینے کی خاطر فرمایا یہ ہمارا خدا ہے چاند۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد چاند ڈوب جاتا ہے تو ابراہیم نے کہا یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر دن میں سورج نکلتا ہے، ابراہیم انتظار میں رہے دیکھو ڈوبتا ہے یا نہیں۔ وہ سورج بھی، دن کا سورج بھی شام ہوتے ہی جب غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، انی لا احب الغافلین، یہ ہمارا خدا کبھی نہیں ہو سکتا جو شام کے نکلے تو صبح کو ڈوب جائے، جو صبح کو نکلے تو شام کو ڈوب جائے۔ ارے میرا اللہ تو وہ خدا ہو سکتا ہے، یہ نظام کائنات نہ جانے کتنے دنوں سے چل رہا ہے اور نہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک میرا اللہ رہے گا۔ یہ ڈوبنے نکلنے والا، یہ آگ کا خدا ہمارا نہیں ہو سکتا، آگ کو تو پانی بجھا دیا کرتا ہے، یہ چاند نکل کر ڈوب جاتا ہے، سورج نکل کر ڈوب جاتا ہے، یہ پتھر کو ہاتھوں سے توڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے، مٹی بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، اس کو ہم چاہیں پانی ڈال کر جیسا چاہے بنا سکتے ہیں۔ میرا اللہ تو وہ ہے جس کو کوئی نہیں بنایا، میرا اللہ تو وہ ہے جس کو کبھی نہیں ختم ہونا، میرا اللہ تو وہ ہے جس کو کبھی کوئی بنا نہیں سکتا، میرا اللہ تو وہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نے میرے بھائیوں توحید کا پیغام رہتی دنیا تک لوگوں کا اچھے انداز میں سمجھایا۔ آج ہم لوگ توحید کا معنی یہ سمجھتے ہیں اللہ کی عبادت کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آج ہم لوگ توحید کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا سب سے آخری مقام اور سب سے اونچی منزل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کر دینا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ جس چیز سے پیار ہے اگر اس کو اللہ کے نام پہ قربان نہ کیا جائے، آپ کے دلوں میں توحید کی امانت نہیں ہے۔ توحید کی امانت اس وقت تک ہو سکتی ہے اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرو، چاہے وہ اولاد ہو، بیوی بچے ہو، مال و جائیداد ہو، زندگی کے حصے ہو۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی عبادت کریں ایک اللہ کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا نہ ہو،
اگر دکھلاوا آ گیا شرک کا شائبہ ہے، ثواب نہیں الٹا گناہ میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے ہو، نماز اللہ کے لیے، حج زکات اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، کسی کی مدد کرنا اللہ کے لیے، قربانی کرنا اللہ کے لیے۔ ہاں یہ قربانی کا مہینہ چل رہا، ہاں بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ایسے مل جائیں گے جو دکھلاوے کے لیے بھی قربانی کیا کرتے ہیں، 50-50 لاکھ کا، 25-25 لاکھ کا وہ جانور لاتے ہیں، اور جب ان سے لوگ پوچھتے ہیں وہ شو کے لیے لاتے، دکھلاوے کے لیے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ جانور کتنے میں خریدا، بڑے فخر سے کہتے ہیں بول تو رہا تھا 50 کا لیکن مجھے 40 میں ہی دے دیا۔ اے مسلمانوں، ایسا فضول خرچی کرنا اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو 20-25 ہزار میں بھی قربانی کا جانور آ سکتا ہے۔ آپ اگر بڑے میں حصہ لے رہے 10 کے اندر بھی آپ کا کام بن سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نام پہ خرچ ہی کرنا ہے، خدا را کسی مسلمان کی مدد کریں، کسی غریب مسلمان بہن کی مدد کر دیں، ان کے سر پر سایہ آ جائے گا، ان کی شادی ہو جائے گی، خوشحالی کی زندگی گزر جائے گی۔ اسلام میں یہ جائز نہیں۔ تمہارے بغل میں تو پڑوسی بھوکا ہوا رہا اور تم دکھلاوے کے لیے 20-25 لاکھ کا قربانی کے جانور لا رہے ہیں۔ ہاں ابراہیم نے ہمیں اللہ کے نام پہ جان مال لٹانے کا طریقہ بتایا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر آپ غور کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ دوست کا لقب ابراہیم کو کیسے ملا؟ جو ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام 4 بڑے آزمائشوں سے گزرے ہیں، 4 بڑے امتحانات سے ابراہیم کو گزرنا پڑا ہے، تب ان کو اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ کون سے وہ 4 بڑے آزمائش ہیں؟ پہلی آزمائش، عمر ساری گزر گئی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں۔ کون سا ایسا انسان ہوگا جس کو اولاد سے پیار نہیں؟ کون سا ایسا آدم ذات ہوگا جس کو اولاد کی فکر نہ ہو؟ ہر کسی کو اولاد کی فکر ہے۔ اسی اولاد کی خاطر لوگ مزاروں پہ جایا کرتے ہیں، دیوت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں آیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بڑھاپے کے سہارے عطا فرمائیے۔ ابراہیم کو بھی خواہش تھی لیکن ان کی عمر گزر گئی، کوئی اولاد نہیں۔ یہ پہلی آزمائش، جب اولاد ہوئی تو دونوں بیوی بچے کو آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ یہ دوسری آزمائش، جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اپنے والد محترم کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر آزمائش آ گئی۔ یہ تیسری آزمائش اور سب سے پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو گزری، میرے بھائیو، وہ آگ کی آزمائش ہے۔ آگ کے اندر ابراہیم کو ڈالا گیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج دنیا کے اندر جس چیز کی جو خاصیت ہے، جو علامت ہے، وہ چیز ضرور کرتی ہے، جو چیز کی جو صفت ہوا کرتی ہے۔ آگ کی صفت ہے جلانا، چھری کی صفت ہے کاٹنا، لیکن ابراہیم کے لیے آگ اپنی صفت بھی بھول گئی، چھری اپنی صفت بھی بھول گئی۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کا فرشتہ پہنچا، جبریل، اے ابراہیم کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم نے کہا میں بندہ اللہ کا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، تم بھی اللہ کے محتاج ہو، مجھے معلوم ہے تمہیں بھی اللہ نے بھیجا ہے جس کا میں محتاج ہوں۔ اگر میں تم سے کچھ مدد مانگ لوں لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہو، مثال کے طور پر میں کہہ دوں مجھے آگ سے بچا لے لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو مجھے بچائے گا، اگر وہ جلانا چاہتا ہے اس میں بھی اللہ کی کچھ مرضی ہوگی، بھلائی کا ہی معاملہ ہوگا، میرا اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ جبریل کو بھیج دیتے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس وقت کیسا نظارہ ہوگا،
زمین و آسمان کے فرشتے دم بخود ہیں، چاند ستارے تمام کے تمام محو تماشا بنے ہوئے ہیں۔ آج دیکھنا ہے رب جلیل اپنے خلیل کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب آگ کے اندر واقعہ لمبا ہے، مختصر میں بتاتا چلوں ابراہیم کو خلیل کا لقب کیسے مل گیا۔ یہ 4 آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ پہلی آزمائش آگ کے اندر ڈالا گیا، جب ڈالا گیا ان کی بھی لمبی تفسیر ہے، جو ہی نہیں پھینک دیا گیا، بڑے بڑے کے ساتھ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جاتا، کیسا آگ، اس کی بھی لمبی تفسیر ہے۔ بہرحال جب آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، میرا اللہ کا حکم آیا آگ کو، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ سلام کا لفظ میرے بھائیوں میرے اللہ نے بیان فرمایا، صرف برد کے معنی ٹھنڈا کرنے کے آتے ہیں۔ صرف برد کا لفظ میرا اللہ آگ کو کہتا ہے، آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی ابراہیم کو نقصان پہنچ سکتی تھی، لیکن میرے اللہ نے کیا فرمایا، یا نار کونی، اے آگ بردوں و سلامن، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لمبی تفسیر ہے، کتنے دن ابراہیم اس آگ کے اندر رہے، کھائے کہاں سے، پیے کہاں سے، کیسی زندگی اس آگ کے اندر ان کی گزری، یہ لمبی تفسیر ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گزری، لیکن اس آزمائش کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام میرے بھائی اعلیٰ نمبرات سے کامیابیاں حاصل فرمائی، کامیاب ہوئے۔ دوسری آزمائش بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ ایک مرتبہ وہ جوش میں آ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، میرے مولا ربی حبلی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا، رحمت خداوندی کو جوش آئی، میرے اللہ کا آواز، میرے اللہ کی غیب سے آواز آئی، فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم جان میں نے تمہیں بردبار بیٹے کی، حلیم بیٹے کی بشارت دے دی۔ اس کی بھی میرے بھائیو لمبی تفسیر ہے۔ فرشتے آتے ہیں مہمان بن کر ابراہیم کے پاس، ابراہیم جانور کو، گائے کو ذبح کر کے ان کو کھلاتے ہیں، پھر ان کی بیوی کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہے، تمہیں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ دونوں کو یقین نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اب تو ہماری عمر بھی نہیں ہے، اب کیسے ہمیں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لمبی تفسیر ہے۔ میرے حال ان کو بچہ پیدا ہوا، میرے اللہ نے خوشخبری سنائی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ دوسری آزمائش، ساتھ ہی تیسری آزمائش آ گئی، کیا اے ابراہیم تجھے اللہ کے نام پہ میرے خاطر اپنے بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں چھوڑنا ہوگا۔ حکم ملنا تھا، ابراہیم نبی تھے، اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے تھے، ہمارے جیسے خیل خال کیسے کر سکتے تھے؟ جب نماز کی دعوت ہمیں دی جاتی ہے، کپڑا پاک نہیں، بدن پاک نہیں، ٹائم نہیں، نماز کا وقت نکل گیا، اللہ کے نبی تھے، وہ خیل خال نہیں کیے، ٹھیک ہے اللہ میں آج کی فرما برداری کروں گا، اپنے بیوی بچے کو لے کر نکل جاتے، جانور پر سوار ہو کر نکل جاتے، کہاں؟ جہاں پر کوئی بھی آدم زاد نہیں تھا، آدم زاد کو چھوڑیے کوئی جانور بھی نہیں تھا، نہ کوئی جنگلات تھے، صرف چٹیل میدان ریتیلی زمین کی جگہ جسے آج آپ خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پہلے کوئی گھر نہیں تھا۔ اس جگہ پر خانہ کعبہ کے قریب ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب واپس آنے لگتے بیوی نے دامن تھام لیا، ابراہیم ہمیں بتاؤ تو صحیح میرے سے کیا جرم ہو گیا ہے، کس جرم کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں، میں یہاں کیسے زندگی گزاروں گی؟ نہ کوئی انسان نظر آتا، نہ کوئی جانور نظر آتا، نہ کوئی درخت نظر آتا، نہ پینے کو کوئی پانی، میں کیسے یہاں زندگی گزاروں گی؟ ابراہیم کچھ جواب نہیں دیتے، پھر ان کی بیوی ہاجرہ فرماتی کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی،
ابراہیم اشارے سے کہتے ہیں ہاں اتنا کہنا تھا. بیوی فرماتی اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں. ایک جان نہیں, اگر میرا اللہ مجھے 100 جان بھی دیتا, یہ 100 جان اللہ کے حکم پہ میرا قربان. ابراہیم جاؤ, تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں, میرا اللہ خود مجھے میری حفاظت فرمائے گا. ابراہیم آگے اندازہ کریں, مرد نہیں تھی, عورت تھی, ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کوئی انسان نہیں. چند دن گزرے تھے, کھانے کے سامان ختم, پینے کے پانی ختم, چھوٹا بچہ پانی سے تڑپنے لگا. ماں کی ممتا میرے بھائیوں برداشت نہ کر پائی, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا. ماں کے پاؤں تلے زمین کھسکنے لگی. کہیں میں ان کو ڈر لگنے لگا, کہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا بیٹا کہیں مر نہ جائے. میں کیا کروں؟ کبھی صفا کے پہاڑ پہ جاتی, کبھی مروہ کے اوپر پہنچتی, پھر دل میں بیٹا کا خیال آتا, بیٹا اکیلا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے. ننگی پاؤں دوڑتی ہوئی آتی تھی, دوڑتی رہتی. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ دعا دوڑتی رہتی ہے, 7 چکر لگاتی ہے. جسے آج حاجی جب تک 7 چکر نہیں لگائیں گے ان کا حج ہی نہیں ہوگا. 7 چکر لگاتی, اللہ سے دعا کرتی, لگاتے یا اللہ میرے بیٹے کو پر رحم فرما, پانی کا انتظام کر دے. روتی ہوئی دعا فرماتی. رحمت خداوندی جوش میں آئی, جبریل کو حکم ہوا ہے جبریل جلدی جا تو صحیح, میری نیک بندی مجھے پکار رہی ہے. جبریل آتے ہیں, چھوٹے اسماعیل کے ایڑی سے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری فرماتے. ہاں میرے بھائی, جب اسماعیل شدت پیاس سے, پیاس کی شدت سے روتے تھے, جب بچہ روتا ہے اپنے ہاتھ مارتا, پاؤں مارتا ہے. اسماعیل بھی اپنے پاؤں مار رہے تھے روتے ہوئے, پاؤں مارتے اسی جگہ سے پانی کا چشمہ نکل جاتا ہے. جب ہاجرہ آتی تو دیکھتے ہیں کہ پانی کا چشمہ نکل رہا, اور تمام کے تمام چیزوں میں وہ پانی کو بھر لیتی ہیں. کتابوں کے اندر آتا ہے اگر ہاجرہ پانی کو زمنے کے لیے نہیں کہتی تو قیامت تک جگہ سے پانی نکلتا رہتا. آج بھی نکل رہا, جسے آج ہم اور آپ زمزم پانی کے نام سے جانتے ہیں. یہ اسماعیل کی ایڑیوں کے اندر سے ہی میرے اللہ نے نکالا ہے. قیامت تک میرے بھائیوں نکلتا رہے گا. پانی بکھرنے لگا. ہاجرہ کہتی ہے پانی کو زمزا زمزا زمزا, یہ عربی الفاظ ہیں زمزم, جس کا معنی ٹھہر جا, رک جا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تیسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی. کچھ دنوں کے بعد جب ابراہیم اپنے بیوی اور بچے سے ملنے آئے, اس وقت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو گئے تھے, پروان چڑھ چکے تھے. پھر میرا اللہ کا حکم آن پڑا, چوتھی آزمائش آ گئی. کیا آزمائش؟ ابراہیم علیہ السلام برابر رات میں خواب دیکھتے ہیں. ہاں میرے بھائیوں, نبیوں کو خواب کے اندر بھی وحی آیا کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر بھی وحی آیا کرتی تھی. ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایک دن دیکھے, 2 دن, 3 دن جب دیکھا تو سمجھ گئے یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کی مشیت. اپنے بیٹے سے ملنے آئے, میرا اللہ کی چوتھی آزمائش آ گئی. اپنے بیوی سے کہتے صبح کو بچے کو نہلا دینا, کپڑے پہنا دینا, صاف ستھرا پہنانا, اس لیے کہ میں اس کو گھمانے لے جاؤں گا, میلہ دعوت میں لے کے جاؤں گا. ان کی بیوی ہاجرہ بچے کو نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, کپڑے پہناتی ہیں, وہ خوش ہوتی ہے. بہت دنوں کے بعد ان کے والد ابراہیم آئے ہیں, اپنے بچے کو گھمانے لے جا رہے ہیں. میرا بیٹا بہت زیادہ خوش ہوگا. ان کو نہیں معلوم تھا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں, لیکن نکل جاتے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے. شیطان کا دم گھٹتا جا رہا تھا. وہ بدبخت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہاجرہ تجھے پتا بھی ہے
ابراہیم جو تیرے بیٹے کو لے کے گیا وہ کوئی گھمانے لے کے نہیں گیا ہے، کوئی دعوت میں نہیں گیا، بلکہ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ یا ہاجرہ اپنے بیٹے کو بچا لے، میں صحیح کہہ رہا۔ ہاجرہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اسماعیل اپنے بیٹے سے ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی مرضی ہو، اتنا سننا تھا۔ ہاجرہ کہتی ہیں اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو اس پر ایک بیٹا نہیں، میرے 100 بیٹے کی جان قربان ہے۔ جب شیطان نے دیکھا میرا دال یہاں نہیں گلنے والی، ابراہیم کے پاس آتا اور کہتا ہے ابراہیم ذرا تم سوچو تو صحیح، تم کون سا کام کرنے جا رہے ہو؟ تم نے خواب میں دیکھا ہے، بھلا کوئی خواب کی بات کیسے سچ مان سکتا ہے؟ اے ابراہیم تمہیں ایک ہی بیٹا ملا ہے جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، تم اس کو کیسے ذبح کر سکتے ہو؟ میرے بھائیو ابراہیم اللہ کے چہیتے نبی تھے، خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ سمجھ گئے یہ شیطان ہمیں اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کے حکم سے، امر سے مجھے موڑنا چاہ رہا۔ کنکریوں کے ذریعے ابراہیم شیطان کے اوپر وار کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ جب تک آج جو حاجی جاتے ہیں جب تک شیطان کو وہ کنکریوں سے نہیں ماریں گے اس کا حج، میرے بھائیوں اس کے حج کے جو ارکان ہیں وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتے۔ جس طرح سے وہاں صفا مروہ کی پہاڑیوں پر وہ چکر نہیں لگائیں گے، جس طرح یہاں پر وہ کنکریوں سے شیطان کو نہیں ماریں گے اس وقت تک ان کا حج مکمل نہیں۔ ابراہیم نے ہی سب سے پہلے شیطان کو کنکریوں سے مارا ہے۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ابراہیم میرے بھائیوں تیار ہیں، اور سب سے آخر میں اپنے بیٹے سے پوچھتے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو میرے بھائی ابراہیم کا بیٹا تھا، بیٹا بھی تو نبی ہونے والے تھے، بیٹا بھی تو اسماعیل تھا، بیٹا بھی تو وہ تھا جس سے امت محمدیہ نکلتا، بیٹا بھی تو وہ تھا جس سے مسلمان جو آج ہم کہلاتے ہیں اس سے ہی ہم نکلنے والے ہیں، بیٹا بھی تو وہ تھا جن کے خاندان سے، جن کی نسل سے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ بیٹا کہتا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ من الصالحین۔ میرا ابو جان آپ کا خدا جس چیز کا حکم آپ کو فرمائے ہیں وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اطاعت گزار بیٹا آپ مجھے پائیں گے۔ جواب سن کر ابراہیم میرے بھائی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیتے، چھری چلانا چاہ رہے لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں۔ اطاعت گزار بیٹا چیخ پڑتا ہے ابا جان جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تعمیل حکم ربانی میں دیر ہو جائے اور آپ کا رب آپ سے روٹ جائے۔ ابا جان آپ اپنے آنکھ کے اوپر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی نظر میرے نظر کے اوپر پڑے دونوں کی نظر ٹکرائے، کہ بیٹے کی محبت میں اللہ کی محبت کو آپ پیچھے میں کر دیں۔ اندازہ کرو میرے بھائیو کیسے ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو رسی باندھتے ہوں گے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہاتھ کو باندھتے، پاؤں کو باندھتے، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلانا چاہتے ہیں لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں۔ ابراہیم غصے سے آپے سے باہر آ جاتے ہیں، چھری کو کہتے ہیں یہ چھری اگر میں تجھے
کسی پہاڑ پر چلاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر میں کسی درخت کے اوپر تجھے چلاتا وہ بھی بغیر کٹے ٹوٹے نہیں رہ سکتا تھا۔ اے چھری اگر میں تجھے کسی جانور کے اوپر استعمال کرتا تو وہ بھی پاش پاش ہو جاتا، لیکن کیا وجہ ہے میں اپنے بیٹے کے گلے پر چلا رہا ہوں، تو چلنے کو کیوں تیار نہیں؟ چھری کہتی ہیں اے ابراہیم غصہ مت ہوئیے، غصہ مت ہوئیے، جس اللہ کی حکم کی تعمیل میں آپ مشغول ہیں اسی اللہ کی تعمیل میں بھی مشغول ہوں۔ میرا اللہ حکم ہوا ہے اسماعیل کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہونا چاہیے۔ اے ابراہیم مجھے بتاؤ تو صحیح میں آپ کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ بہرحال میرے بھائی ابراہیم چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی ہے، بعد میں جب آنکھ کے اوپر سے پٹی ہٹاتے تو کیا دیکھتے بیٹا بغل میں کھڑا ہے، دمبے کے سر تن سے جدا دیکھتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ میرا اللہ نے کہ وہ اسماعیل کو ہٹا کر جنت سے دمبا لا کر سامنے رکھ دیا۔ یہی میرے بھائیو یہی ادا تھی، یہی اخلاص ابراہیم کی اللہ کی محبت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ یہی چار آزمائشیں بڑی بڑی جن کی وجہ سے ابراہیم کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہوا، ان کی ہی نسل میں اللہ کے دلارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن آج اسلام دشمن ہماری قربانی کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ دشمنان اسلام بدبخت کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین و ملت ہے جس کے اندر جیو ہتیا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے کافروں آپ کے پاس بھی میرے بھائیوں میسیجز آتے ہوں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا مسلمان عید کے موقع پر جیو ہتیا دیتے ہیں، بے زبان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ دشمنان اسلام میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں چلو ہم ان کے دھارمک کا ان کے دھرم کا بھی ذرا ہم تعاقب کریں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ جیو ہتیا ہے، جیو ہتیا پاپ ہے، تو پھر تمہارے مذہب کے بانی مبانی شیو جی نے اس کا ارتکاب کیوں کیا تھا؟ گنیش کا سر تن سے جدا کیوں کیا تھا؟ ہاتھی کی ہتیا کیوں کی؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اوروں کی بھلی بات تو بھاتی نہیں تجھ کو، اوروں کی بھلی بات تو بھاتی نہیں تجھ کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تجھ کو۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، دنیا کے کافروں کا عقیدہ ہے کہ جب پرمیشور نے یعنی جب اللہ نے کائنات کی سرشی سونپی تو الگ الگ کام کے لیے الگ الگ انجام کے امور کی انجام دہی کے لیے الگ الگ لوگوں کا انتخاب کیا، چنانچہ برہما کے ذمے پیدا کرنے کا کام لگایا، وشنو کے ذمے پرورش و پرداز کا کام سونپا، اور موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے سوامی شیو جی کا انتخاب کیا۔ ان کا عقیدہ ہے، میں انہی کی کتاب سے حوالے دیتا ہوں جو ہماری قربانی پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ مہا بھارت ان کی کتاب ہے، دھارمک کتاب۔ مہا بھارت کی 8ویں کھنڈ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے سوامی شیو جی کی استری یعنی اس کی پتنی بیوی ایک مرتبہ غسل کے لیے غسل خانے کے اندر داخل ہوئی، اپنے بدن کے میل کچیل سے ایک بالک تیار کیا، بالک یعنی لڑکا تیار کیا جس کا نام گنیش رکھ دیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو تلقین کی میں غسل کر رہی ہوں، تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے نہانے پر کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے گنیش، سوئی اتفاق تھوڑی دیر کے بعد اس کا پتی سوامی شیو جی آتا ہے اور اندر جانا چاہتا، وہ گنیش اپنے بازو کی پوری طاقت سے اس کو روکنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں اندر غسل کر رہی ہے، تم کون ہو؟ بلا اجازت کیسے گھسے چلے آ رہے ہو؟
स्वामी शिव जी को फिक्र लाहिक होती है। वो कहता है कि मेरी तो बीवी को कोई बच्चा नहीं, ये कैसे अपने उसको माता कह रहा है, माँ कह रहा। वो कहता है मेरी तो कोई औलाद नहीं, तू कौन है और किस इरादे से यहाँ पे खड़ा है। ये कहकर अपने तलवार नियाम से निकाल कर गणेश का सर तन से जुदा कर देता है। जब उसकी बीवी, उसकी स्त्री पार्वती जब नहाकर बाहर आती है, जब ये माजरा देखता गुस्से से आपे से बाहर आ जाती है और गाली गलौज जो अपने पति अपने शौहर को जो तोहफा पेश करता वो अलग ही था। और पार्वती कहती है अपने पति स्वामी शिव जी को, मेरी सारी मेहनत तुमने रायगा कर दी और जब तक अब तुम मुझे एक बालक लाकर नहीं दोगे उस वक्त तक तुम्हारी कोई खैर नहीं। अब स्वामी शिव जी जंगलात में चले जाते हैं, ढूंढते रहते, गणेश का सर उसको नहीं मिलता है। इसी दौरान एक हाथी को झूमते हुआ हाथी का बच्चा झूमते हुए आता है, तलवार निकाल कर उसको कत्ल करके उसका सर गणेश के सर के ऊपर नस्ब कर देता है और गणेश जिंदा हो जाता है। अब देखिए गूगल में सर्च कीजिए गणेश लिखिए और देखिएगा फिर उसका नीचे का पूरा पार्ट इंसान का और ऊपर का पार्ट यानी सर उसका हाथी जैसे है। मैं अपनी किताब इस्लामिक किताब से हवाला नहीं दे रहा, ये बदबख्तों ही की किताबों में लिखी हुई है। महाभारत के 8वें खंड में मैं फिर कहता हूँ बदबख्तों, अगर कुर्बानी जीव हत्या है तो तुम्हारे स्वामी ने, शिव जी ने हाथी को क्यों कत्ल किया था, गणेश को क्यों कत्ल किया था। ये बदबख्तों, पूरी दुनिया के काफिरों, अगर जीव हत्या पाप है, कुर्बानी करना नाउज़ बिल्लाह पाप है, तुम सारे के सारे आज ही से अज़म करो, गाय बकरा बकरी या मछली खाना छोड़ दो, क्योंकि ये भी तो जीव हत्या है। मुर्गी का जो जीवा करते वो भी तो जीव हत्या है। और बीमारी की हालत में दवाई लेना छोड़ दो, जो भी जीव हत्या है। इसलिए कि दवाई जरासीम को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इंशाअल्लाह हम भी कुर्बानी करना नहीं छोड़ सकते। खुदारा मेरे भाइयों, जो साहिबे नसाब हैं कुर्बानी करें। कुर्बानी के जो मसाइल आपको बताए गए हैं मेरे भाइयों उसके ऊपर पूरा उतरें। और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई कंफ्यूज होते हैं मसाइल में। खुदारा मेरे भाइयों, उलमा के पास, मेरे पास नहीं, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है ज्यादा। जो आलिम दीन है सही मानों में, उनके पास जाकर आप मसाइल पूछा करें। किताबों के अंदर आता है, उलमा फरमाते हैं जो मसला पूछने के लिए आता है उसकी मग़फ़िरत की जाती है, और जो मसला बताता है उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। और जो बगल में बैठ कोई दूसरा रहता है, मसले को वो सुन लेता है, उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। मसला पूछना मेरे भाई बहुत ज्यादा सवाब रखता है, इसलिए मेरे भाई शर्माए नहीं, मसाइल पूछा करें। और एक दो मसाइल वक्त की किल्लत की वजह से अपनी बातों को समेटते हुए बताता चलूं जो आज हम लोग गलती करते हैं कुर्बानी करने में। सबसे पहले मैं कसाई भाई से कहना चाहता हूँ, जब मेरे भाइयों हम कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं फौरन उसका खाल छीनना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना मेरे भाइयों सही नहीं है। वो भी जानवर है, उसके अंदर भी जान हुआ करती है। जब हम उसको ज़िबा करते हैं उसकी जान फौरन नहीं निकलती, वो तड़पता रहता है। और कसाई से होते हैं अपना टाइम बचाने के लिए फौरन उसका खाल छीनना शुरू कर देते। खुदारा मेरे भाई, जब हम ज़िबा करते हैं उसको थोड़ी देर छोड़ दें, ठंडा होने दें। हम गलती करते हैं, ऐसा करना मेरे भाइयों सही नहीं है। और जब हम कुर्बानी करते हैं, बड़े की जो कुर्बानी में मेरे भाई हम हिस्सा लेते हैं, उसके गोश्त का हम सही मानों में सही तरीके से हम तक़सीम करें। अगर हमने एक बोटी भी इधर उधर कर दिया, किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। आज हम क्या समझते हैं, चलो हमारा मुसलमान भाई भी तो है, एक बोटी में राजी हूँ,
ایک بوٹی تو زیادہ لے لو، یا راضی اور ناراضی سے کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، سود کے معنی میں گوشت آ جاتا ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، حرام ہو جائے گا، وہ قربانی کا گوشت بھی اس چیز کا آپ خیال کریں، اندازے سے حصہ نہ لگائیں، بالکل برابر وزن کر کے حصہ لگائیں۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے چلو میں راضی ہوں، تمام راضی ہیں، کسی کے حصے میں زیادہ چلے جائے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ گوشت حرام ہو جائے گا، سود کے معنی میں ہو جاتا ہے وہ گوشت کا معاملہ۔ اس لیے پورے کے پورے جو تقسیم اگر کوئی 7 حصے کیے ہیں یا بڑے جانور لیے ہیں، 5 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، تو بھی میرے بھائی جو تقسیم ہم گوشت کو کریں گے بالکل برابر کریں۔ علماء فرماتے ہیں سب سے اچھا اسکیم تقسیم کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس میں کلیجی ملا دیں، وزن سے تقسیم کریں، پھر بھی کلیجی ملا دیں تو پھر آپ کا تقسیم درست ہو جائے گا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، کھال کو چھلا جاتا ہے اور کلیجی سب سے پہلے پکنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائی، اگر آپ کو بھیجنا ہے پکنے کے لیے بھیج دیں، لیکن تھوڑی کلیجی بچا لیں اور 1-1 2-2 بوٹی تمام کے تمام حصے میں آپ ضرور دیں، تب آپ کا وہ تقسیم میرے بھائی صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ بڑے بڑے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، بہت سارے مسلمان ہمارے سے مسئلہ بھی پوچھے ہیں، کوئی کسی نے بڑا یعنی گائے میں حصہ لیا، اگر کوئی 5 آدمی ہو، 6 آدمی ہو تو وہ کیسے حصے کو وہ کریں گے، کیسے پیسے کا کیسے وہ حصہ تقسیم کریں گے، کتنا روپیہ آئے گا؟ ادھر جو ایک حصہ بچ رہا ہے، یا 2 آدمی کسی نے حصہ لیا، 3 حصہ ایک آدمی لیے، 3 حصہ 6 ہو گئے، ایک حصہ بچ گیا تو اس کی ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ میرے بھائیو صحیح سے سنیں، دھیان لگا کر، اگر آپ نے بڑا جانور لیا ہے، اس میں 7 آدمی نہیں ہے، 7 آدمی تو پھر معاملہ برابر ہے، 7 ہے، برابر ہو جائے گا۔ 7 آدمی نہیں، 3 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں، 2 آدمی ہیں، اس کی قیمت جانور کی 70,000 ہے۔ تو میرے بھائیو 70 کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 7 پہ تو 10,000 آتا ہے، 10,000۔ اگر آپ 2 آدمی ہیں، 3 حصہ لے لیے تو آپ اس میں ڈیوائیڈ 10,000 ایک حصے کا ہوتا ہے، اگر ہم 3 حصہ لیں گے تو 30,000 ہوا، ایک حصہ بچ گیا۔ اگر اس حصہ کو کوئی لینا چاہے، 2 آدمی کبھی بھی اس کو نہیں لے سکتے، ایک ہی حصہ آدمی لے گا، اس ایک حصے کو اس کی قیمت ادا کر دیں 10,000، تو ایک آدمی 40,000 دے دے اور ایک آدمی جو 3 حصہ لیے ہیں 30,000 دے دیں۔ اور ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے، کسی نے قربانی میں حصہ لیا، 7 آدمی تھے، فور ایگزامپل 70,000 کا جانور ہے، تمام آدمی نے 9 آدمی نے 10,000 دیا اور ایک آدمی بیچارہ یعنی صاحب نصاب تو ہے لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، 9,000 دیا اور ایک آدمی کہہ رہا میں 11,000 دے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو اگر ہم ایسا کریں گے تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ پیسے کے معاملے میں ہر کسی کو 10,000 دینا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا چلو ہم 11 دے دیتے ہیں وہ 9,000 دے گا، تو کسی کی بھی قربانی میرے بھائیو درست نہیں ہوگی۔ جو ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں اور قربانی کے جانور سے ایک چیز کا بھی آپ اپنا ذاتی فائدہ نہیں لے سکتے ہیں۔ گائے خریدا، وہ دودھ دینے والی ہے، آپ اس کا دودھ پینا شروع کر دیے، یہ بھی میرے بھائیو جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کا دودھ استعمال کیا ہے تو آپ اندازہ کریں کتنا دودھ میں نے یوز کیا، اتنا پیسہ نکال کر آپ صدقہ کریں، غریبوں کو دیں۔ یہاں تک کہ میرے بھائیو دودھ کو تو چھوڑو، اگر آپ جانور بڑا جانور لائے، اس کی رسی بھی اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کی رسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ چلو قربانی ہو گئی، رسی بچ گیا، میں اس کو گھر کے لیے یوز کر لیتا ہوں، نہیں،
یہ ایسا بھی کرنا میرے بھائیو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وہ بھی آپ یا تو جلا دیں یا کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ آپ اپنے ذاتی معاملے میں اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یوز ہی کرنا ہے تو پھر آپ اس کا پیسہ نکال کر غریب کو دیں، تب پھر آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اس چیز کا بھی خیال کریں۔ اور ایک سب سے آخر میں ایک مسئلہ بتا کر اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنے مرحومین کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی زیادہ افضل ہے، آپ کو ابھی زندہ سلامت ہے، عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو مرحومین ہیں باپ دادا، وہ تو بیچارے پردہ فرما چکے، وہ آپ کیسے عبادت کر پائیں گے، کیسے نیکیاں کما پائیں گے؟ بالکل میرے بھائی آپ ان کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو پہلے آپ اپنے نام سے دیں، تب ان کے نام سے دیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو استطاعت ہے، اپنے نام سے بھی دیں، اپنے مرحومین کے نام سے دیں۔ اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کرنا میرے بھائی زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کوئی مرحومین نے، میں پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا، بہت سارے مسلمان کو شاید سمجھ میں نہ آیا، کوئی مرحومین نے آپ کو وصیت دی تھی میں نام سے قربانی دینا، وہ مر گیا، اگر آپ اس کے نام سے قربانی دیتے ہیں تو ایک گوشت کا ایک بوٹی بھی آپ نہ خود کھا سکتے ہیں نہ رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، سارا کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ کوئی مرحومین ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں مرنے والا ہوں، جب پہلے سے وہ بول رہے تھے بیٹا دیکھو اگر میں مر جاؤں تو میں نام سے تم قربانی ضرور کرنا، 1 سال تک یا اتنے سال تک یہ کر کے وہ مر گیا تو اس کے قربانی کا گوشت نہ خود کھا سکتے ہیں نہ رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ دماغ میں بیٹھا لیں۔ اور بہت سارے مسلمان یہ غلط سمجھ بیٹھے ہیں اگر ہم اللہ کے نبی کے نام سے قربانی دیں گے تو ہم قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے نبی کے نام سے قربانی دیتے تو خود کھا سکتے ہیں، غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور یہ درست نہیں ہے۔ آج بہت سارے گھروں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، قربانی تو کرتے ہیں لیکن سارا کا سارا گوشت غریبوں میں ایک ایک بوٹی تقسیم کر کے سارا کا سارا گوشت فریزر میں دیتے ہیں۔ یہ آپ کا قربانی پھر ہوا کہاں؟ یہ تو آپ گوشت کھانے کے لیے قربانی دیے ہیں۔ یہ قربانی درست نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ آپ صاحب نصاب ہیں نہیں بھی ہیں پھر بھی قربانی دے رہے ہیں، اپنے مرحومین کے نام سے دے رہے ہیں۔ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، یہ نہیں 2 اپنے لیے کر لیں، ایک غریبوں کو تقسیم کر دیں، سارا گوشت فریج میں رکھ لیں، نہیں میرے بھائی، 2 حصہ الگ کریں، صرف ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریبوں میں تقسیم کریں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک اپنے لیے رکھیں۔ اور آج یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جب غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ایک بوٹی 2 بوٹی۔ میرے بھائیو مذاق نہ کریں، اتنا گوشت دیں، کسی کا رات کو چولہا جلچایا کریں۔ اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے 100 آدمی دینے کا، تھوڑا تھوڑا گوشت ہے، چاہے آپ 5 ہی غریب کو دیں، یہ نہیں ایک بوٹی دے کے مذاق کریں، تھوڑا زیادہ دیں، اتنا دیں کم سے کم وہ آلو ڈال کر یا کوئی اور چیز ڈال کر بیچارہ رات میں چولہا جلا لے، 1-2 بوٹی میرے بھائیوں نہ دیا کریں۔ اس چیز کا میرے بھائیوں خیال کریں۔ اور بھی بہت سارے اگر آپ کے دماغ میں کوئی مسئلہ کھٹک رہا ہو میرے بھائیوں، اس طالب علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوا انشاءاللہ میں معلوم کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں مسئلہ پوچھا کریں، بہت فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت